ذرا محبت سے سبحان اللہ بولتے رہیں، سبحان اللہ بولتے رہیں، ماشاء اللہ بولتے رہیں، تاکہ ان کی روح پاک بھی ہم سے جیسے زندگی میں خوش تھی ویسے آپ کی وصال کے بعد بھی خوش ہو جائے۔ تاجدار اہل سنت علی رسول اولاد علی چمن زہرا کی کلی، شہزادہ غوث جلی وارث علوم موسیٰ قادری، سیدی مرشدی سرکار کاظم پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ پہلا عرس ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اسے محبت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، اور جب آدمی کسی سے نفرت اور دشمنی کرتا ہے تو پھر سامنے والا کتنے ہی بڑے باپ کا بیٹا ہو وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے نا۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، سامنے والا شہزادہ علی ہو یا اولاد غوث جلی ہو، جب وہ دشمنی پر آتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب عداوت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ دل میں سیاہی ڈال دیتا ہے، پھر محبت کا چراغ اس دل میں نہیں جلتا، اور محبت والا صرف یہ دیکھتا ہے کہ سونا سید نبی کی آل ہے، علی کی اولاد ہے، یہی اس سے محبت کے لیے کافی ہے۔ علاقہ کوئی بھی ہو، ہر دور میں یزیدی نسل موجود رہتی ہے، اور ہر دور میں حسین کے چاہنے والے حضرت حر بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ آپ کو حرملائی نہیں کربلائی بنائے۔ وہ کاظم پاشا اس عظیم دادا کا پوتا ہے۔ جب پرانے حیدرآباد میں باڑھ سے سارا حیدرآباد پانی سے شرابور ہو گیا، حضرت موسیٰ قادری کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے جس کے اندر پانی داخل نہیں ہو پایا۔ پیار کرنے پر آؤ تو تم مسواک سے پیار کر لو، اور عداوت کرنے پہ آؤ تو شہزادہ غوث اعظم سے عداوت کر لو، تو پھر یہ تمہاری کیسی محبت ہے، پھر یہ تمہاری کیسا عشق ہے کہ پیار کرنے پر آ جاؤ تو نبی کی سنت ہے پیلی چپل، اور عداوت کرنے پہ آ جاؤ تو علی کی اولاد سے عداوت کر لو، تو پھر یہ کیسا عشق رسول ہے؟ یہ سوال ہے، یہ کیسا عشق رسول ہے؟ پیار کرنے پر آؤ تو نبی کے نام کا نالین سینے پر رکھو، اور عداوت کرنے پہ آؤ تو حسین و حسن کے ذکر سے منہ بگاڑنے لگو، تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ محبت تو نام ہے ابو بکر صدیق، حضرت حسین کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر گلیوں سے گزر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سنو، یہ نبی کی آل ہے، نبی کو تلاش کرنا ہو، ارقبوا یا محمد فی اہل بیتی، نبی کو تلاش کرنا ہو تو حسن و حسین میں تلاش کرو۔ آج تو نبی کو تلاش کرنا ہو تو فلاں کو دیکھو، وہ بڑا سنت کا پابند ہے، تیری سنت تجھے کام نہیں آئے گی اگر دل میں حسنین کی محبت نہیں۔ اور وہ تاجدار اہل سنت جس نے اپنی پوری زندگی میں اہل سنت کا دفاع کیا، جب بات آئی علم غیب مصطفیٰ کی تو کشمیر سے کنیا کماری تک جس نے اپنے خطابات سے باطل گروہ کو للکارا، بھول گئے تم اس کی خدمت کو؟ تمہیں نہ مانے تم اسے بھول جاتے ہو، لیکن یاد رکھو سیدی کاظم پاشا کا قصور صرف اتنا ہے کہ آپ نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں اہل بیت کی وکالت شروع کی۔ جب بات اہل بیت کی تو اپنوں میں چھپے ہوئے خارجی اور ناصبیوں نے ان سے منہ بگاڑا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک بات ان کی ہو رہی تھی تب تک خوش تھے، جب بات علی کے بچوں کی کرنے لگے تو خارجیوں کو برا لگا۔ اور ایک بات یاد رکھو، انہوں نے اپنی زندگی میں مجھ سے، میں نے اپنی کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ فرماتے ہیں کہ حسن بابو، علی کی محبت امتحان لیتی ہے، علی کی محبت امتحان لیتی ہے، یہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گی، مگر یاد رکھو علی سے پیار کرنے والوں، علی کے محبوں، دنیا میں تنہا رہو، قیامت میں علی تمہارا ہاتھ پکڑیں گے۔ اور آج بھی حضرت کاظم پاشا کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ ڈیسا کا ہو یا حیدرآباد کا خارجی ان کے نام سے چڑھتا ہے۔ ذکر کر کے دیکھ لینا، چہرہ بگاڑ لے گا۔
کیونکہ انہیں مسواک سے محبت ہے، نبی کی آل سے محبت نہیں ہے۔ نبی کے بال کی تو بڑی تعظیم کریں گے، سر پہ گھما کر پھریں گے، تو شہر میں جو نبی کی آل ہے ان کا کیا؟ ہم محبت بانٹتے ہیں۔ کیا بانٹتے ہیں؟ محبت بانٹتے ہیں۔ ہم وہ سننی ہے، میں نے حضرت قادری بادشاہ کے زبان سے سنا، اپنے کانوں سے یہ سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ نبی کے بال کو دکھا کر نبی کے آل کو دور کیا جا رہا ہے۔ آؤ نبی کے بال کی زیارت کرو، اور نبی کی آل ارے نہیں رہنے دو یار، یہ تو فلاں ہے ڈھمکا ہے۔ عداوت کرنے پر آؤ تو باپ نہیں دیکھتے کہ باپ کون ہے اس کا، دادا کون ہے اس کا، اور محبت کرنے آؤ تو کچھ بھی دوستو، یہ وہ عظیم ذات ہے حضرت قادری پاشا رحمۃ اللہ علیہ، جس نے اپنی پوری زندگی اہل سنت کا کام کیا۔ اور آپ کے عرس کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کے عرس کا آغاز بھی کلام رضا سے ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضرت فرماتے تھے کہ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی فنا فی الغوث تھے، آج ان کے نام سے پروپیگنڈے، اعلیٰ حضرت کی گستاخ نہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، آپ نے اپنے آخری ایام تک یہ بات اپنے زبان پر رکھی تھی کہ فنا فی الغوث کا نام احمد رضا ہے۔ ضروری ہے کہ وہ تمہارے باپ کو بھی مانے، تمہارے ابا کو ماننا ضروری نہیں، غوث اعظم کو ماننا کافی ہے۔ اور بغداد میں کھڑے رہ کر فرما رہے تھے خادموں سے کہ مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہو، میں جو غوث لوٹے ہیں میں ان کا بیٹا ہوں۔ یہ ان کا پاور تھا، یہ ان کا پاور تھا۔ حضرت سید ہاشم الدین جیلانی سے فرمایا کہ میں خود غوث اعظم کا بیٹا ہوں، جیسے آپ اولاد ہو میں بھی اولاد، یہ ان کا پاور تھا۔ اور بزرگوں کی محبت کی بات بتاؤ، عرس میں آیا آج سے 25 سال پہلے، تو مجھے خود انہوں نے سنایا، میری الحمدللہ یہ اتنا اعجاز ہے کہ میں حضرت کے پاس بہت رہا اور میں نے حضرت کی بہت صحبت اختیار کری، بہت سی راز و نیاز کی باتیں انہوں نے مجھے فرمائی۔ فرما رہے تھے کہ میں جب بھائی جان سے پہلی بار ملا، محبت سے بھائی جان کہتے تھے، حضور سید اصغر القادری رحمۃ اللہ علیہ کے، فرماتے پہلی بار میں ڈیسا عرس میں آیا تو میں بہت تھکا ہوا تھا، کمرے میں لیٹا ہوا تھا، بہت تھک گیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اچانک اندھیرے میں ایک شخص آیا اور میرے پیر دبانے لگا۔ میں نے آنکھیں بند رکھی تھی، میں نے دیکھا نہیں وہ کون ہے، پیر اتنے آرام سے اتنی خوبصورتی سے دبائے جا رہے تھے کہ مجھے اچھا لگا۔ میں نے 1 گھنٹے کی نیند کھینچی، 1 گھنٹے کے بعد جب آنکھیں کھولی تو دیکھا حضور بھائی جان خود میرے پیر دبا رہے ہیں۔ وہ عظیم شہزادہ، وہ عظیم سید زادہ جسے اصغر القادری کہتے ہیں، وہ پیر دبا رہے ہیں۔ یہ ان کی خاکساری ہے، یہ ان کی محبت ہے۔ پھر حضرت قادری بادشاہ لیٹے نہیں رہے کہ دبانے دو، میں بڑا ہوں نہیں، آپ کھڑے ہوئے فرمایا بھائی جان میری یہ جرت کہ میں آپ سے پیر دباؤں، یہ محبت تھی۔ اور فرماتے تھے، میں نے خود یہ سنا ہے، فرماتے تھے کہ ہم تو پیر ہیں، اگر درویش دیکھنا ہو تو اصغر القادری کو دیکھو۔ ہم تو پیر ہیں، اگر درویش دیکھنا ہو زندہ تو اصغر القادری کو دیکھو۔ یہ ان کی محبت۔ یاد رکھیں وہ شہزادے غوث اعظم جس نے زندگی بھر سنیت کا دفاع کیا، ہم اس کا عرس منا کر غوث اعظم کو راضی کر رہے ہیں۔